اللہ الرحمن الرحیم۔ معذور مجبور، فراموش بھلا دینا، گرفت پکڑ، رعب دبدبہ، علانیہ کھلم کھلا، سرور خوشی، اصرار ضد ہر دھرمی، اذیت تکلیف، زنہار مجبور، اقرار قبول کرنا۔ الحمدللہ آج ہمارا اردو زبان کا 35واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ معاش، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کمانا اور معاش پیدا کرنا بھی انسان کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے، اور باوجود طاقت و قدرت کے دوسروں کا محتاج بننا ایک گناہ ہے۔ اس لیے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ معاش پیدا کرنے کے لیے پیشہ اختیار کرے۔ وہ پیشے جن سے معاش حاصل ہوتی ہے بعض ضروری ہیں، جیسے زراعت، تجارت، کان کھودنا، آہنگری، نجاری وغیرہ، کیونکہ ان پیشوں کے ذریعے انسانوں میں تہذیب پھیلتی اور ان کی زندگی راحت و آرام سے بسر ہوتی ہے۔ بعض پیشے غیر ضروری ہیں، جیسے زرگری، بازیگری، نقالی، مسخرہ پن وغیرہ، کیونکہ یہ پیشے صرف عیش و نشاط کے لیے ہیں۔ زندگی کی ضرورت ان پیشوں پر منحصر نہیں۔ بعض پیشے بالکل مصلحت کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا کرنے والا نہ خود معاش پیدا کرتا نہ اوروں کو مدد دیتا ہے، جیسے قمار بازی، جھوٹی گواہی، چوری، قزاقی وغیرہ۔ اعلیٰ پیشے وہ سمجھے جاتے ہیں جو دانائی اور شجاعت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے انتظام عدالت، تعلیم، طب، حساب کتاب، مساحت، سپاہ گری وغیرہ۔ ادنیٰ پیشے وہ ہیں جو صرف جسمانی طاقت پر موقوف ہیں، جیسے بوجھ ڈھونا، لکڑیاں چیرنا، مٹی کھودنا وغیرہ۔ مکروہ پیشے وہ ہیں جن کے کرنے سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، جیسے خاک روبی وغیرہ۔ جو لوگ اعلیٰ درجے کی لیاقت حاصل کرتے ہیں وہی اعلیٰ پیشے اختیار کر سکتے ہیں۔ جو کم لیاقت ہوتے ہیں ان کو مجبوراً کوئی ادنیٰ پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جو شریف آدمی ہیں وہ جائز پیشے کو اختیار کرتے ہیں، خواہ ادنیٰ ہو خواہ اعلیٰ، وہی نیک معاش کہلاتے ہیں۔ جو لوگ پاجی کمینے ہیں وہ ناجائز پیشے کرتے ہیں، جیسے چوری، جوا وغیرہ، وہی بدمعاش کہلاتے ہیں۔ انسان کو لازم ہے کہ جائز پیشے اختیار کرے، اور جو پیشہ اختیار کرے اس میں کامل ہونے اور استاد بننے کی کوشش کرے، کیونکہ ناقص اور بے ہنر آدمی کی محنت بہت ضائع ہوتی ہے۔ وہ بہت سا وقت ہو کر تھوڑا کماتا ہے، کامل اور ہنرمند آدمی تھوڑے وقت میں زیادہ اجرت پاتا ہے۔ کوئی پیشہ ہو، زراعت یا تجارت، یا کہ علم چاہیے انسان کو پیدا کرے اس میں کمال۔ کاملوں کی عمر بڑھ جاتی ہے، خود کر لو حساب، با ہنر کا ایک دن اور بے ہنر کا ایک سال۔ ہر ایک پیشے میں سچائی، راست بازی اور ایمانداری سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ دغا، فریب، چالاکی، طراری کا انجام ہمیشہ نقصان ہے، کیونکہ دنیا میں اکثر کام ایک دوسرے کے اعتبار پر چلتے ہیں، اور جو ایک بار دغا کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں رہتا، اور جس کا اعتبار نہیں وہ کھوٹا پیسہ ہے جو بغیر بٹے کے ہرگز نہ چلے گا، یا کاٹھ کی ہنڈیا یا کاغذ کی ناؤ ہے جو ایک بار کے سوا کام نہ دے گی۔ جو شخص اپنے نفع کے واسطے دوسرے کو خسارہ دیتا ہے وہ حقیقت میں خود خسارہ پاتا ہے۔ کاریگروں کو چاہیے کہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی نیت سے کھوٹی چیزیں نہ بنائیں۔ تاجروں کا فرض ہے کہ اپنے مال کی جھوٹی تعریف نہ کریں، جو عیب و نقص ان کو معلوم ہو خریدار کو جتا دیں۔ کم تولنا، کم ناپنا، فریب دینے کی غرض سے چیزوں میں آمیزش کرنا سخت گناہ ہے۔ خریدار کو لازم ہے کہ سودے کی دیکھ بھال ہوشیاری سے کر لے۔ نرخ کے چکانے میں اس کو حجت کرنے کا اختیار ہے، مگر جو ٹھہر گیا ہو اس سے زیادہ چاہنا، یا داموں میں کمی کرنا، یا کھوٹے دام دینا، یا بیچنے والے کو دھمکانا نہایت کمینہ پن ہے۔ راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، کوئی رہرو آج تک اس راہ میں بھٹکا نہیں۔ اہل و عیال، گھر والے، معاش
کمانے کا ذریعہ، نجار بڑھئی، آہنگر لوہار، تہذیب سریقہ، زرگر سنار، نشاط چالاکی چستی پھرتی، مصلحت حکمت، قمار جوا، قزاق ڈاکو، خاکروب جھاڑو لگانے والا، طوار عیار، خسارہ نقصان، آمیزش ملا ہوا، رہرو راستہ چلنے والا۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔